السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں آتون سیریز قسط نمبر 56۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ ہوش آیا تو میں اسی کوٹھری میں تھا، مگر اب وہ ناگوار بدبو غائب تھی۔ میں نے اٹھ کر کوٹھری کے بند دروازے کو ہاتھ لگایا، وہی شعلہ ایک بار پھر میری طرف ٹپکا۔ میں ایک دم پیچھے ہٹ گیا۔ مجھے اپنی بے بسی کا شدت سے احساس ہوا۔ اس کے ساتھ ہی میرا دل خدا کی محبت اور اس کی بے پایہ بخشش کے احساس سے لبریز ہو گیا۔ میری آنکھیں ڈبڈبا آئیں، میں بے اختیار سجدے میں گر پڑا اور اشکوں کی جھڑی کے ساتھ خداوند کریم سے دعا مانگنے لگا کہ وہ مجھے اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے۔ میری آنکھیں بند تھیں اور ہونٹ خدا کے حضور دعائے کلمات ادا کر رہے تھے۔ مجھے اپنے ارد گرد خوشگوار خنکی کا احساس ہوا، جیسے کسی ندی کی طرف سے ہوا آ رہی ہو۔ عجیب سی ملکوتی خوشبو آنے لگی۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی مگر اٹھ نہ سکا۔ آنکھیں کھولنا چاہی مگر آنکھیں بھی نہ کھلی۔ اس کے باوجود دل و دماغ پر ایک حیرت انگیز سکون کی کیفیت طاری تھی۔ ہوا میرے جسم سے ایسے ٹکرا رہی تھی جیسے میں اڑا جا رہا ہوں۔ میں خاموشی سے سجدے میں پڑا خدا کی حضور اپنی رہائی کی دعائیں مانگتا رہا۔ پھر ہوا کی تیزی میں کمی آ گئی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں زمین پر اتر رہا ہوں۔ میرے گھٹنے ابھی فرش سے لگے تھے۔ مجھے اپنے آس پاس کے لوگوں کی آوازیں سنائی دی۔ یہ آوازیں نعروں کی تھی اور کچھ فاصلے سے آ رہی تھی۔ میں نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تو میری آنکھیں کھل گئیں۔ میں نے اپنا سر سجدے سے اٹھا لیا۔ سب سے پہلی چیز جس نے میں نے دیکھا وہ کسی شہر کی فصیل اور باغ تھا۔ میں اس باغ کی گھاس پر بیٹھا تھا۔ لوگوں کا ہجوم جلوس کی شکل میں شہر کے دروازے کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ کچھ گورے اور سکھ گھڑسوار اس جلوس کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ مجھے ایک لمحے میں احساس ہو گیا کہ میں غدر کے زمانے سے آگے نکل آیا ہوں، کیونکہ میں نے ایک توپ کو دیکھا جسے ایک ایسی گاڑی میں رکھا گیا تھا جو شور مچاتی پھٹ پھٹ کرتی چل رہی تھی۔ اس قسم کی گاڑی میں نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھی تھی۔ میں باغ سے اٹھ کر شہر کے دروازے کی طرف آ گیا۔ جلوس آگے نکل گیا تھا۔ ایک سکھ دکاندار اپنی دکان کے بند کواڑ کھول رہا تھا۔ یہ کواڑ اس نے جلوس کو آتا دیکھ کر بند کر دیے تھے۔ میں نے اس سے اردو میں پوچھا کہ یہ جلوس کدھر جا رہا ہے۔ اس نے جواب دیا، جلیاں والے باغ پہ جا رہا ہے مہاراج، تم کو معلوم نہیں، آج وہاں زبردست جلسہ ہوگا۔ اس کی دکان پر دیوار پر ایک پرانی وضع کا گتے کے ٹکڑوں والا کیلنڈر لگا تھا جس پر 13 اگست 1919 عیسوی لکھا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ میں 19ویں صدی سے نکل کر 20ویں صدی عیسوی میں داخل ہو چکا تھا۔ میرے قارئین سمجھ گئے ہوں کہ یہ وہی دن تھا جس دن امرتسر کے جلیانوالہ باغ میں انگریز جنرل ڈائر کے حکم سے نہتے عوام پر گولیوں کا می برسا دیا گیا تھا اور سینکڑوں لوگ شہید ہو گئے تھے۔ یہ لوگ اپنے لیڈروں کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کرنے وہاں جمع ہوئے تھے۔ مجھے سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ پھر میں سیر تماشا دیکھنے کی خاطر لوگوں کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ یہ شہر امرتسر تھا اور میں دروازہ گھی منڈی سے گزر کر چوک ملکہ کے بت کی طرف جا رہا تھا۔ میں ایک ایک چیز کو گہری دلچسپی سے تک رہا تھا۔ سڑک بڑی پختہ تھی اور اینٹوں کے بجائے کسی پختہ گارے کی مدد سے بنائی گئی تھی۔ سڑک کی دونوں جانب لوہے کے کھمبوں کے اوپر چمکیلے بلب لگے ہوئے تھے۔ نئے زمانے میں آتے ہی مجھے اس عہد کی تمام ایجادات کا علم اپنے آپ حاصل ہو گیا تھا۔ یہ بجلی کے بلب تھے۔ انسان نے بجلی ایجاد کر لی تھی۔ ریل بھی چلنا شروع ہو گئی تھی جس کو بھاپ کا انجن کھینچ رہا تھا۔ انسان کی حیرت انگیز سائنسی ترقی پر میں دل میں داد دے رہا تھا۔ اس وقت شام کے 4 بج رہے تھے۔ اپریل کا مہینہ تھا۔ موسم بے حد خوشگوار تھا۔ ہجوم میں ہندو، مسلمان اور سکھ عیسائی سبھی شامل تھے۔ مسلمانوں کی سرخ ٹوپیاں کلا، سکھوں کی مخصوص پگڑیاں اور ہندو کی چھوٹی چھوٹی گول سیاہ ٹوپیاں صاف پہچانی جا سکتی تھی۔ یہ لوگ انقلاب زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے۔ ملکہ کے بوت والے چوک میں سے یہ ہجوم بازار بھنگیا کی طرف مڑ گیا۔ اس بازار میں جلیانوالہ باغ کا پرانا دروازہ تھا۔ اندر جا کر دیکھا، باغ کا میدان خلق خدا سے بھرا پڑا تھا۔ درمیان میں سٹیج لگا تھا۔ سٹیج پر میز کرسی بھی تھی۔ کرسی پر ڈاکٹر سیف الدین کچلو کی فریم کی ہوئی تصویر رکھی تھی۔ ڈاکٹر کچلو کو بھی انگریزوں نے گرفتار کیا ہوا تھا۔ میں بھی لوگوں کی بھیڑ میں گھس کے اس سٹیج کے قریب ہو کر بیٹھ گیا۔ ایک شاعر نے انقلابی نظم پڑھی، پھر ایک پنجابی کے شاعر نے اپنا کلام سنایا۔ اس کے بعد کوئی صاحب اٹھ کر تقریر کرنے لگے۔ اس وقت آسمان پر گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی اور ایک ہوائی جہاز گڑبڑ کا شور مچاتا ہوا نمودار ہوا اور میدان کے اوپر چکر لگا کر چلا گیا۔ ہوائی جہاز کی ایجاد کو محو پرواز دیکھ کر میں واقعی دنگ رہ گیا۔ زمین کی کشش کے خلاف یہ انسان کی بہت بڑی کامیابی تھی۔ ہوائی جہاز کے جانے کے کوئی 15 منٹ بعد باغ کے دروازے پر میں نے گورکھا اور گورا فوج کی غیر معمولی نقل و حرکت دیکھی۔ یہ لوگ مشین گنیں لے آئے تھے اور ان کا رخ لوگوں کی طرف تھا۔
میں نے ایک انگریزی فوجی افسر کو رومال اوپر اٹھا کر نیچے گراتے دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی تڑ تڑ کی آوازیں بلند ہوئی تو مشین گن کی گولیوں نے لوگوں کو بھوننا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے وہ لیڈر گرا جو تقریر کر رہا تھا۔ اس کا سفید کرتا خون میں سرخ ہو گیا۔ کسی نے چلا کر کہا، اوئے پھوکے فائر ہیں، اوئے بیٹھے رہو۔ مگر جب انسانوں کے سینے چھلنی ہونے لگے اور خون کے فوارے ابلنے لگے تو لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ بھگدڑ مچ گئی۔ بچے بوڑھے جوان ایک دوسرے کو کچلتے ہوئے باغ کی نیم کوسی دیوار کی طرف بھاگے، اسی پر سے کود کر دوسرے محلوں میں نکل جائے۔ یہ باغ شہر کے وسط میں تھا اور چاروں طرف گلی کوچوں کے مکانوں سے گھرا ہوا تھا۔ لوگ گولیاں کھا کھا کر گر رہے تھے۔ ہر طرف خون ہی خون تھا۔ چیخو پکار سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ فائرنگ ابھی تک ہو رہی تھی۔ میرے جسم سے بھی کئی گولیاں ٹکرا کر نیچے گر چکی تھی۔ میں بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ باغ کی دیوار کی طرف جا رہا تھا۔ میرے آگے کے ایک 6-7 سال کا بچہ اپنے باپ کو پکڑے روتا ہوا بھاگ رہا تھا۔ میں اس کے پیچھے ہو لیا کیونکہ گولیاں پیچھے سے آ رہی تھی۔ 3 گولیاں ایک ساتھ میری پوچھ سے ٹکرائی۔ میں لڑکے اس کے باپ کے پیچھے ڈھال بنا دوڑ رہا تھا۔ باغ کی دیوار پر چڑھتے ہوئے لوگ گولیاں کھا کھا کر نیچے گر رہے تھے۔ کچھ لوگ دیوار پھلانگنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ یہ دیوار کوئی 15 فٹ اونچی تھی۔ بچے کے باپ نے اچھل کر دیوار پار کرنی چاہی مگر وہ گر پڑا۔ اس نے بچے کو اپنے نیچے کر لیا۔ میں نے جلدی سے بچے کو اپنی اوٹ میں لے لیا اور اس کے باپ کو پکڑ کر دیوار کی دوسری طرف گرا دیا۔ اس کے بعد بچے کو اپنے سینے سے چمٹائے۔ میں نے بھی دوسری طرف چھلانگ لگا دی۔ دوسری طرف لکڑیوں کا ٹال تھا۔ ہم لکڑیوں پر جا گرے۔ بچہ زور سے چیخ رہا تھا۔ خوف سے اس کا چہرہ زرد تھا۔ اس کے باپ کا ماتھا زخمی ہو گیا تھا اور زخم سے خون بہ رہا تھا۔ میں نے اسے پوچھا، تمہیں گولی تو نہیں لگی؟ جی نہیں بھائی، آپ کا میرے خدا، یہ کیا قیامت ٹوٹ پڑی؟ میں کہاں آ گیا ہوں؟ یہ کون سا محلہ ہے؟ چلو اشرف بیٹے گھر۔ پھر یہ آدمی ادھر دیکھ کر بوکھلایا وہ بولا، بھائی صاحب ہمیں گھر پہنچا دو گے؟ ہمیں گھر پہنچا دو، گولی چل رہی ہے، گولی چل رہی ہے۔ میں نے ان دونوں باپ بیٹے کو لے کر نیچے اونچے مکانوں والی تنگ گلیوں میں ہوتا ایک بازار میں آ گیا۔ یہاں پہنچ کر اس آدمی نے ایک دکاندار سے پوچھا، محلہ رامانند کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا، یہی محلہ ہے۔ میرا ساتھی اس قدر حواس باختہ تھا کہ اپنے محلہ کو بھی نہیں پہچان رہا تھا۔ میں نے اسے اس کے مکان پر پہنچایا اور خود شہر کے دروازے سے باہر نکل آیا۔ میں پھر اسی باغ میں جا کر بیٹھ گیا۔ لوگ دیوانہ وار شہر سے نکل کر بھاگ رہے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو دیہات سے جلسہ سننے آئے تھے اور انگریزوں کی گولیوں سے بچنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ گھڑ سوار پولیس کے سپاہی ادھر ادھر دوڑ رہے تھے۔ چاروں طرف ایک افراتفری مچی ہوئی تھی۔ فصیلے شہر کی جانب سے انقلاب زندہ باد کے نعروں کی آوازیں گونجنے لگی۔ پھر شام کا اندھیرا پھیلنے لگا۔ ابھی شہر کے گلی کوچوں میں بجلی نہیں آئی تھی۔ صرف بڑی سڑک پر کھمبے لگے تھے جن کے دھیمے دھیمے بلب روشن ہوتے ہی بجھ گئے۔ اس کے بعد لوگ انگریزوں کے خلاف نعرے لگاتے گھروں سے نکل آئے۔ سڑک پر 2 گھڑ سوار انگریز فوجی دوڑے جا رہے تھے۔ ایک ہجوم نے گھوڑوں کی ٹانگوں پر لاٹھیاں پھینکی۔ گھوڑے گر پڑے۔ بپرے ہجوم نے دونوں انگریزوں کو لاٹھیاں مار مار کر ہلاک کر دیا۔ میں باغ سے نکل کر ہجوم میں شامل ہو گیا۔ ہر طرف لوٹ مار شروع ہو گئی۔ تھانوں کو آگ لگائی جانے لگی۔ میں حال بازار میں آ گیا تو وہاں ہجوم ایک بینک میں آگ لگا رہا تھا۔ میں نے دیکھا 2 منزلہ عمارت کی چھت پر ایک انگریز خوفزدہ نگاہوں سے نیچے جھانک رہا تھا۔ اس کی موت یقینی تھی۔ ہجوم نے بینک کو لوٹ کر اس کی پہلی منزل کو آگ لگا دی اور انگریز مینیجر کی بے بسی کا تماشا کرنے لگے۔ اس بینک کے ساتھ والی عمارتوں پر لوگ تلواریں کلہاڑی لیے کھڑے تھے کہ اگر انگریز مینیجر ادھر کودا تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ اچانک مجھے بینک کی چھت پر ایک پورے ایسی انگریز بچی کا دہشت زدہ چہرہ دکھائی دیا۔ وہ نیچے سے اٹھتے ہوئے آگ کے شعلوں کو دیکھ کر روتی ہوئی پیچھے ہٹ گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ بینک کا مینیجر اوپر اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ مقیم تھا۔ مجھ سے اس پھول ایسی بچی کا جل کر مر جانا گوارا نہ ہوا۔ میں ہجوم سے نکل کر بینک کے شعلوں میں گھس گیا۔ میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر والی منزل میں آ گیا۔ آگ یہاں تک پہنچ چکی تھی۔ پھر دوسری سیڑھی سے ہوتا اوپر چھت پر پہنچ گیا۔ انگریز مینیجر کے ہاتھ میں پستول تھا۔ اس نے دھائیں سے مجھ پر فائر کر دیا۔ پرانی طرز کا پستول تھا۔ اس میں سے دھوئیں کے ساتھ کتنی گولیں نکل کر میرے جسم سے ٹکرا کر نیچے گر پڑی۔ میں نے انگریزی میں چلا کر کہا، احمق، میں تجھے اسی آگ سے بچانے آیا ہوں۔ اس کی پیاری سی پھولے سی بچی سہمی بھی اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ انگریز مینیجر اس بات پر حیران ہوا کہ مجھ پر گولی کا اثر نہیں ہوا۔ اس نے دوسرا فائر جھونک دیا۔ یہ فائر اس کی آنکھوں کے سامنے میرے سینے پر لگا کیونکہ میں اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ جب پھر بھی میں زخمی ہو کر نہ گرا تو انگریز یہی سمجھا کہ میں نے لباس کے اندر لوہے کا توا باندھ رکھا ہے۔ میں نے پستول اس کے ہاتھ سے چھین لی اور کہا، میں تمہیں اور تمہاری بچی کو موت کے منہ سے نکالنے آیا ہوں۔ تم مجھ پر فائر کر رہے ہو۔ یہ لو اپنا تمنچا، اسے جیب میں رکھو۔ میرے پستول واپس کرنے پر اسے مجھ پر اعتبار آ گیا۔ کہنے لگا، تم ہمیں یہاں سے کیسے نکالو گے؟ نیچے آگ لگی ہے۔ ارد گرد کے مکانوں پر بلوائی تلواریں کلہاڑی لیے کھڑے ہیں۔ میں نے کہا، میں تمہیں اس طرح لے جاؤں گا کہ تمہیں کوئی دیکھ نہ سکے گا۔ پھر میں نے اپنے دل میں اپنی والدہ کی شکل کا تصور کیا، ان کا بتایا ہوا اس میں خاص دل میں دہرایا اور انگریز مینیجر کے کندھے سے انگلی لگا دی۔
چشمے زدن میں یہ انگریز نوجوان سمٹ کر چڑیا کے بچے جتنا ننھا ہو گیا۔ وہ خوف کے مارے میری ٹانگوں میں بھاگنے دوڑنے لگا۔ اس کی باریک آواز میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، کیونکہ ہجوم کے نعروں کی گونج ابا کے شولوں کی آوازیں بھی مل کر شور پیدا کر رہی تھی۔ انگریز کی بیٹی نے باپ کو ننھا سا بنتے دیکھا تو رونے لگی۔ میں نے اسے بھی انگلی سے چھوا تو وہ بالکل ننھی سی ہو گئی۔ میں نے ان دونوں کو اٹھایا اور اپنی قمیض کے اندر والی جیب میں چھپا کر زینے کی طرف لپکا۔ شولوں کا مجھے خوف نہیں تھا، شولے میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے تھے، مگر یہ خطرہ تھا کہ میری اندرونی جیب میں چھپے باپ بیٹی گرمی سے جھلس نہ جائے۔ میں چھلانگ لگاتا سیڑھی سے نیچے اتر کر پہلی منزل پر آ گیا، جو آگ سے سرخ ہو رہی تھی۔ 1 سیکنڈ کے اندر میں نے شولوں میں سے باہر چھلانگ لگا دی۔ میں سڑک پر گرا تو لوگوں نے مجھے گھیر لیا۔ تم اندر کیا لینے گئے تھے؟ تم کیسے بچ کر آ گئے؟ تمہیں آگ کیوں نہیں لگی؟ ہر کوئی مجھے پھٹی پھٹی آنکھوں سے تک رہا تھا۔ میں نے کہا بھائیو، اس بینک میں میری بیٹی کا زیور گروی پڑا تھا، وہ لینے گیا تھا، زیور نہیں ملا۔ اور میں اپنے کپڑے جھاڑتا ہجوم سے نکل کر ہال بازار کے دروازے کی طرف چلنے لگا۔ میں نے کرتے کے بٹن کھول کر اندرونی جیب میں دیکھا۔ انگریز نوجوان اور اس کی ننھی سی بچی ایک دوسرے سے لگے سہمے بیٹھے تھے۔ ان پر ایک ناقابل یقین دہشت چھائی ہوئی تھی۔ ہال گیٹ کے باہر لوگ لاری اڈے کو آگ لگا رہے تھے۔ میں نے ایک طرف ہٹ کر جیب میں منہ ڈال کر انگریزی میں پوچھا، تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ میری جیب سے بڑی ہی باریک آواز سنائی دی، امرتسر چھاؤنی، امرتسر چھاؤنی، اور ٹریری گراؤنڈ کا پہلا بنگلہ، پہلا بنگلہ، پہلا بنگلہ، مجھے بڑا کر دو، بڑا کر دو۔ ابھی تم خطرے سے باہر نہیں ہو، خاموشی سے دب کے رہو۔ میں ریلوے لائن عبور کر کے دوسری طرف آیا تو ایک کوچوا نظر آیا جو اپنے گھوڑے کو تانگے سے کھول رہا تھا۔ میں نے چھاؤنی کا پتہ پوچھا اور سیدھی سڑک پر روانہ ہو گیا۔ اس سڑک پر آگے امرتسر کا ریلوے اسٹیشن تھا، جہاں گورکھا سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ انہوں نے مجھے گزرتا دیکھ کر کچھ نہ کہا۔ یہاں سے آگے آیا تو چھاؤنی کا علاقہ شروع ہو گیا۔ اس علاقے میں گورا فوج نے مورچے سنبھالے رکھے تھے۔ میں ہندوستانی بلکہ غدر کے لباس میں تھا۔ اگرچہ غدر کے زمانے کے مسلمانوں کے لباس میں بہت تھوڑا فرق تھا، پھر بھی میں ہندوستانی تھا۔ گورا فوج کے ایک سرجن نے مجھ پر بندوق سے فائر کر دیا۔ خدا کا شکر کہ گولیاں میرے پیٹ پر لگی اور میری جیب میں موجود نوجوان انگریز اور اس کی بچی محفوظ رہیں۔ میں نے دونوں کو جیب سے باہر نکال لیا اور ایک طرف دوڑ کر درختوں کی اوٹ میں ہو گیا۔ یہاں اندھیرا تھا۔ گورا سارجنٹ 2-3 گورکھا سپاہیوں کے میری طرف دوڑا۔ اس عرصے میں نے انگریز نوجوان اس کی بچی کو پھر سے بڑے سائز کا کر دیا تھا۔ انگریز سارجنٹ اپنے آپ سامنے اپنے ہم وطن انگریز کو دیکھا تو ٹھٹک گیا۔ انگریز مینیجر نے سارجنٹ کو انگریزی میں چلا کر کہا، اسے مت مارو، یہ مجھے بلوایوں سے بچا کر یہاں لایا ہے۔ میں نے کہا اچھا دوست، خدا حافظ۔ انگریز مینیجر مجھ سے لپٹ گیا، خدا کے لیے میرے ساتھ چلو، تمہیں ابھی میری مدد کرنی ہے، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ مجھے بڑی عزت اور احترام کے ساتھ یہ انگریز نوجوان مینیجر بنگلے پر لے گیا۔ اس کی بیٹی مجھے سہمی ہوئی نظروں سے تک رہی تھی۔ وہ ششدر تھی کہ وہ چھوٹی سی کیسے بن گئی۔ اس کے ڈیڈی نے اسے کمرے میں لے جا کر سلا دیا، پھر میرے لیے چائے بنا کر لے آیا اور بولا، اس میں کوئی شک نہیں کہ تم اس وقت دنیا کے سب سے بڑے جادوگر ہو۔ میں نے تمہارے جادو کا کرشمہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اب تم اس جادو کے ذریعے میری بیوی ایلزبتھ سول لائنز کے بنگلہ نمبر 3 میں اپنی بہن کے ہاں گئی ہوئی ہے۔ بلوائیوں نے ضرور ادھر بھی حملہ کیا ہوگا، اس کی جان خطرے میں ہے، کیا تم اسے بچا کر لا سکو گے؟ انگریز مینیجر نے مجھے اپنی بیوی کی تصویر دکھائی۔ میں اجازت لے کر بنگلے سے نکل پڑا۔ گورا سارجنٹ اور گورکھا سپاہیوں نے مجھے کچھ نہ کہا۔ سول لائنز کا سارا حدود اربا مجھے بتا دیا گیا۔ اب رات ہو گئی تھی۔ سول لائنز کا علاقہ ٹھنڈی سڑک پر کمپنی باغ کے عقب میں تھا۔ یہاں سڑک کی بتیاں روشن تھی، سڑکیں سنسان پڑی تھی۔ شہر کی جانب سے کسی وقت نعروں کی آواز سنائی دی جاتی تھی۔ ٹھنڈی سڑک پر پہنچا تو دیکھا کئی بنگلوں میں آگ لگ چکی تھی اور ان میں سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ انگریزوں کا سامان سڑک پر بکھرا پڑا تھا۔ مجھے تشویش ہوئی کہ کہیں ایلزبتھ کی بہن کے بنگلے کو بھی لوگوں نے نظر آتش نہ کر دیا ہو۔ ایک جگہ گارڈینے کے جھاڑوں کے پاس ایک انگریزی کی کھٹی پٹی برہنہ لاش پڑی تھی۔ میں آگے گزرتا چلا گیا۔ سکھ بلوائیوں کی ٹولی کرپانیں لہراتے ہی نعرے لگاتی میرے قریب سے گزر گئی۔ میں بنگلہ نمبر 3 کے پاس پہنچا تو وہی دیکھنے کو ملا جس کا مجھے ڈر تھا۔ بنگلہ نظر آتش کیا جا چکا تھا، سامان ٹوٹا پھوٹا بکھرا پڑا تھا، مگر وہاں کسی عورت کی لاش نہیں تھی۔ میں بنگلے سے باہر آ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ سڑک پر بلوائیوں کی ٹولیاں بچے کچے بنگلوں کو آگ لگا رہی تھی۔ میں بنگلے کے عقب میں آ گیا۔ یہاں نوکروں کے کوارٹر تھے، یہ کوارٹر بھی خالی تھے۔ ایک طرف دھوبی گھاٹ بنا تھا۔ یہاں دھوبی گھاٹ کی دیوار پر کمیٹی کا ایک لیمپ جل رہا تھا۔ اس لیمپ کی روشنی میں کچھ اپنی مفوق الفطر بصارت کی وجہ سے دھوبی گھاٹ کی دیوار کے پیچھے ایک راستہ اندھیرے میں درختوں میں جاتا دکھائی دیا۔ میں ان درختوں میں آ گیا۔ یہاں ایک طرف کچی کوٹری تھی جس پر تالا لگا ہوا تھا۔ باہر ایک آدمی چارپائی پر لیٹا حقہ پی رہا تھا۔ میرے قدموں کی آہٹ سن کر وہ جلدی سے اٹھ بیٹھا اور بولا، کون ہو بھائی؟ ہم مسلمان ہیں، عیسائی نہیں۔ میں سمجھ گیا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ میں نے کہا بھائی میں بھی مسلمان ہوں، پردیسی ہوں، گاؤں سے جلسہ سننے آیا تھا۔
اللہ نے کرم کیا, جان بچ گئی. اب بڑی مشکل سے جان بچا کر واپس گاؤں جا رہا تھا کہ تمہارے حقے کی خوشبو ادھر کھینچ گئی. بڑی طلب ہے, تو ایک کش لگا کر چلا جاؤں گا. لو پی لو بھائی, پر اب تمباکو جل چکا ہے. کوئی بات نہیں بھائی, تمہاری مہربانی. یہ کہہ کر میں اس کے پاس ہی چارپائی پر بیٹھ کر حقہ پینے لگا. مجھے اس کی عادت نہیں تھی, کھانسی آ گئی. پانی لاؤں تمہارے لیے؟ ہاں بھائی, تھوڑا پانی لاؤ, اچھو آ گیا ہے. وہ آدمی پانی لینے ذرا فاصلے پر رکھ کے مٹی کے گھڑے کی طرف گیا تو میں نے کوٹھی کے تالے پر ایک نگاہ ڈالی. پھر منہ دروازے کی طرف رکھ کے آہستہ سے کہا, الزبتھ, مجھے تمہارے خامد نے بھیجا ہے. اندر سے کوئی جواب نہ آیا. وہ آدمی پانی لے کر آ گیا. میں نے کٹورا منہ سے لگا کر 2 گھونٹ پانی پیا. پھر جلیانوالہ باغ میں انگریزوں کی فائرنگ کی باتیں کرنے لگا. بھائی, ہم نے انگریزوں سے خوب بدلہ لیا. شہر میں کوئی انگریز زندہ نہیں چھوڑا. یہاں سول لائنز میں تم نے کتنے انگریزوں کو جہنم میں پہنچایا. وہ حقے کا کش لگا کر بولا, بھائی یہ بھی تو ظلم ہے. ہمیں انگریزی حکومت سے بدلہ لینا چاہیے. میں سمجھ گیا کہ کوٹری خالی نہیں ہے, کیونکہ اس دھوبی کے دل میں انسانیت کا درد موجود تھا. میں نے براہ راست سوال کر دیا, اس کوٹری میں کتنی فرنگی عورتیں قید ہیں؟ وہ ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا. پھر میرے گھٹنے پکڑ کر بولا, بھائی تم میرے مسلمان بھائی ہو. میں نے اپنے مالک کا نمک کھایا ہے. میں نے 2 میموں کو چھپا لیا ہے کہ بلوا کم ہوگا تو انہیں چھونے چھوڑاؤں گا. میں نے اسے ساری کہانی سنا ڈالی کہ مجھے الزبتھ کے خامد نے اسے اور اس کی بہن کو لینے بھیجا ہے. تو بولا, مگر جگہ جگہ بلوائی ہیں, تم انہیں کیسے لے جاؤ گے؟ پھر تمہارے پاس کوئی ثبوت بھی تو نہیں ہے کہ تم کو میم صاحب کے صاحب نے بھیجا ہے. بڑا بھولا آدمی تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ الزبتھ اس کی بہن کی قسمت یاوری تھی کہ بلوائیوں سے بچ کے گزرنا. یہ بھولا بھلا آدمی ضرور میری جگہ کوئی دوسرا آتا تو اسے بھی سب کچھ اگل دیتا. میں نے کہا, تم میم صاحب سے میری بات تو کرا دو. اب ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ 3 آدمی ہاتھوں میں چھریاں لیے آدم کے. میم نو کڈو ہے, انگریز عورت کو باہر نکالو. بیچارے دھوبی کے تو ہوش اڑ گئے. حقہ پرے کر کے کھڑا ہوا, یہاں تو کوئی میم نہیں ہے جی, میم صاحب تو چلا گیا. ایک آدمی نے چھری دھوبی کی گردن پر رکھ دی اور اپنے ساتھی سے کہا, تالا توڑ دے کوٹری دا. اب میری مداخلت ضروری تھی. میں نے کوٹھی کے بند دروازے کے سامنے کھڑا ہو گیا. جو آدمی تالا توڑنے آگے بڑھا تھا, اس نے دیکھا کہ میں بالکل نہتا ہوں لیکن سینہ تان کر کھڑا ہوں. ہنس دیا. اپنے ساتھی سے کہنے لگا, جیلے یہ انگریزہ دا ٹوڈیے لا دو انہوں. اس کا ساتھی چھری ہوا میں لہرا کر بولا, انہوں میں لاواں گا. میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ بے گناہ معصوم عورتوں پر ہاتھ اٹھانا شریف انسانوں کو زیب نہیں دیتا. لیکن وہ تو گنڈے تھے جو اس تحریک آزادی کے بلوے سے فائدہ اٹھا رہے تھے. ہو سکتا تھا وہ انگریز عورتوں کو اغوا کرنے آئے ہوں. اس نے چھری کی نوک میرے سینے سے لگائی اور بولا, اگوں ہٹ جائے. اب اسے تھوڑا سا کرشمہ دکھانا ضروری تھا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اندر انگریز عورت سہمی بیٹھی ہے. میں نے گنڈے کی چھری والی کلائی گرفت میں لے کر اپنی تھوڑی سی طاقت ڈالی تھی کہ گنڈے کے ہاتھ سے چھری گر پڑی اور وہ درد سے دوہرا ہو گیا. اس کی زبو حالی دیکھ کر اس کے دونوں ساتھی مجھ پر ٹوٹ پڑے. انہوں نے اپنی طرف سے میرے پیٹ میں چھریوں سے حملہ کر دیا. چھریاں میرے جسم سے ٹکرا کر ان کے ہاتھوں کو زخمی کر کے ایک چلایا, اوئے اس نے لوہے کی واسکٹ پہن رکھی ہے, اس کی گردن اڑا دو. دھوبی ایک تو دبکا کھڑا تھر تھر کانپ رہا تھا. میں نے ان گنڈوں کو محض بھگا دینا چاہتا تھا کہ بدقسمتی ان کی کہ ان میں سے ایک نے مجھے گالی دی. یہ بات میری برداشت سے باہر تھی. میرا خون کھول اٹھا. جس گنڈے نے مجھے گالی دی تھی میں نے اسے گردن سے پکڑ کر جھنجھوڑا اور پھر اٹھا کر درختوں کے زور سے اچھالا. وہ زمین سے 50 فٹ بلند ہو کر درختوں کے ٹہنیوں سے ٹکرایا. وہ پھر زمین پر اس طرح گرا کہ پھر اٹھ نہ سکا. یہ عالم دیکھ کر اس کے دونوں ساتھی سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ اٹھے. یہ کرشمہ بوڑھے دھوبی نے دیکھ لیا تھا. وہ مجھے کچھ جن سمجھنے لگا اور سہموں ایک طرف کھڑا تھا. اس سے بات نہیں ہو رہی تھی. اب اسے یقین آ گیا تھا کہ میں ان انگریز عورتوں کو بچانے کے لیے آیا ہوں. میں نے یہ کہہ کر اس کا خوف دور کرنے کی کوشش کی کہ میرے پاس ایک اسم ہے جس کو پڑھنے سے مجھ میں طاقت آ جاتی ہے. ویسے میں ایک عام سا انسان ہوں. اس نے تالا کھول دیا. کوٹری میں اندھیرا تھا. کونے میں 2 انگریز عورتیں چارپائی کے پیچھے چھپی بیٹھی تھی. میں نے الزبتھ سے کہا کہ مجھے اس کے خامد نے بھیجا ہے. اس نے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ اس کی بچی کہاں ہے. جب اس نے بتایا کہ میں انہیں بلوائیوں کے چنگل سے نکال کر چھونے کے بنگلے میں پہنچانے میں کامیاب ہو گیا ہوں, اس نے سلیب کا نشان بنا کر ہاتھ باندھے خدا کا شکر ادا کیا. پھر میرا شکر ادا کیا اور بولی, کیا تم سچے ہو؟ مجھے اور میری بہن کو تم اغوا تو نہیں کر لو گے؟ میں نے کہا, ابھی میں نے ان گنڈوں کو بھگایا ہے جو تمہیں اغوا کرنے آئے تھے. تم اپنے ملازم دھوبی سے پوچھ سکتی ہو. بوڑھے دھوبی نے سارا واقعہ الزبتھ اور اس کی بڑی بہن کو منوان سنا دیا. الزبتھ میرے ساتھ جانے پر راضی ہو گئی لیکن اس خطرے کا اظہار کیا کہ راستے میں دوسرے گنڈے نے ہلاک کر دیں گے. میں نے دھوبی سے پوچھا کہ آس پاس کوئی بھگی یا گھوڑے نہیں ہیں. الزبتھ کی بہن بولی, کسی استبل میں 2 گھوڑے موجود ہیں.
हमने अस्तबल में से घोड़े निकाले, इन पर जीन कसी, एक घोड़े पर एलिजबेथ और इसकी बड़ी बहन को बिठाकर इन पर काली चादरें डाल दी। दूसरे घोड़े पर मैं खुद सवार हो गया और इन अमानतों को लेकर छावनी की तरफ घोड़े डाल दिए। रात के 9 बज रहे थे कि शहर की किसी तरफ से कहीं कहीं आग के शोले बुलंद होते नजर आ रहे थे। सड़कें सुनसान थी। रेलवे स्टेशन तक हमें किसी ने ना रोका। स्टेशन के करीब गोरखा ने हमें घेर लिया। या एलिजबेथ ने चादर में से अपना गोरा चेहरा निकालकर अंग्रेजी में कहा कि यह आदमी हमें निकाल कर लाया है, हम छावनी वाले बंगले पर जा रहे हैं। इसने अपना तारुफ करवाया तो गोरखा सिपाही पीछे हट गए। छावनी सड़क पर हम दोनों घोड़ों को सर पर दौड़ाते इसी मुकाम पर पहुंच गए जहां अंग्रेजों के सिपाहियों के बाकायदा मोर्चे लगे थे। एलिजबेथ ने चिल्लाकर अंग्रेजी पर तारुफ कराया तो मोर्चे में से वही सार्जेंट बाहर निकलकर हमारी तरफ बढ़ा। वो भी घोड़े पर सवार था। इतने में एलिजबेथ का खाविद बैंक मैनेजर भी आ गया और हम बंगले की तरफ चल पड़े। बंगले पर एलिजबेथ अपनी बच्ची को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। एडवर्ड, मुझे यकीन नहीं आता कि हम बच गए हैं। एडवर्ड अंग्रेज बैंक मैनेजर का नाम था। इसने मेरी तरफ इशारा किया और कहा, यह सब कुछ इस नौजवान ने किया, इसके पास एक तिलिस्म है। मैंने एडवर्ड की तरफ देखकर आंख का इशारा किया कि वो तिलिस्म की बात न करे। कौन सा तिलिस्म? एलिजबेथ की बहन ने सवाल किया। एडवर्ड बात को गोल कर गया। रात मैंने एडवर्ड के बंगले पर बसर की। दूसरे दिन भी शहर में लूटमार होती रही। सरकारी इमलाक को नजर आतिश किया जाता रहा। शहर के सारे बैंक लूट लिए गए। मुखबर एक एक पल की खबर देते रहे। शाम को जालंधर और लाहौर से रॉयल आर्टिलरी के फौजी दस्ते पहुंच गए। शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया और गोरा फौज शहर में गश्त करने लगी। घर घर तलाशियां होने लगी। माल बरामद किया जाने लगा। यह अमृतसर में एक बार फिर गदर के बाद का मंजर देखने में आया। लोगों को बेदरेक पकड़कर जेलें भरी गई। शहर में जगह जगह टिकटिकल लग गई जहाँ हुर्रियत पसंदों को कोड़े मारे जाने लगे। मुझे बैंक मैनेजर ने एक छोटा सा सर्टिफिकेट लिखकर दे दिया था कि मैंने एक अंग्रेज की बीवी की जान बचाई है। एडवर्ड के सार्जेंट दोस्त ने मुझे कर्फ्यू पास भी बना दिया। मैं अमृतसर के गली कूचों में कर्फ्यू के दौरान भी घूमता फिरता था, इस ख्याल से कि अगर कहीं किसी हिंदुस्तानी बहन भाई को मेरी मदद की जरूरत हो तो मैं इनके काम आ सकूं। कोई गोरा सार्जेंट या गोरखा मेरी रात रोकता तो मैं अपना कर्फ्यू पास और सर्टिफिकेट दिखाकर इन्हें बताता कि मैं मुखबर हूँ। मुझे कोई कुछ न कहता। इस तरह तीसरे रोज दोपहर के बाद शहर के जनूब मगरबी इलाके में कूचा कोड़ियावाला के करीब से गुजर रहा था कि वहां गोरा सिपाहियों और गोरखा फौज को देखा। इंस्पेक्टर हंटर गली के दरवाजे पर कुर्सी डाले बैठा सिगार पी रहा था। कर्फ्यू की वजह से लोग अपने घरों में बंद थे। कूचा कोड़ियावाला के पुरानी बाजार के छज्जों वाले मकानों की खिड़कियां खुली थी और सहमे हुए चेहरे नीचे गली में झांक रहे थे। मैं भी सिख पुलिस वालों के करीब आकर खड़ा हो गया। इंस्पेक्टर हंटर ने मेरी तरफ बैठ का इशारा करके पूछा कि मैं कर्फ्यू में कैसे फिर रहा हूँ। मैंने जेब से एडवर्ड का सर्टिफिकेट और कर्फ्यू पास दिखाया तो गोरा इंस्पेक्टर देखकर मुस्कुरा बोला, शाबाश नौजवान, तुम हमारे आदमी हो, इधर कुर्सी पर बैठ जाओ। गोरखा सिपाही ने लोहे की कुर्सी मेरी तरफ खिसका दी। मैं इंस्पेक्टर हंटर के पीछे खामोशी से बैठ गया। अभी तक ये पता नहीं चल सका था कि ये लोग इस गली के बाहर किस लिए मंडली जमाए बैठे हैं। बहुत जल्द ये मुअम्मा हल हो गया। इंस्पेक्टर हंटर ने सिख थानेदार की तरफ इशारा किया। सिख थानेदार गली में आ गया। सारी गली खाली और सुनसान थी। लोग खिड़कियां जरा जरा खोले नीचे तक रहे थे। सिख थानेदार ने बुलंद आवाज में कहा, हर घर में से एक एक आदमी निकलकर गली में मुंह के बल रेंगता हुआ इंस्पेक्टर साहब के हुजूर जाकर इनके पांव पर अपना सर रखे। अगर किसी घर से कोई आदमी बरामद न हुआ तो वहां से किसी औरत को बाहर आकर ये काम करना पड़ेगा। जिसने इस हुक्म को न माना इसके घर को आग लगा दी जाएगी। मालूम हुआ कि इस गली में जिसका नाम कूचा कोड़ियावाला है, एक अंग्रेज स्कूल टीचर मिस शेरवुड को कत्ल कर दिया गया था। अगरचे कातिलों को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन अंग्रेज पुलिस इंस्पेक्टर हंटर की आतिश इंतकाम सर नहीं हुई थी। वो इस गली के लोगों को जलील करके अपने हम कौम अंग्रेज स्कूल टीचर के कत्ल का बदला लेना चाहता था। चुनांचे इसने हुक्म दिया कि हर घर का एक मुअम्मर और बाइज्जत आदमी गली में पेट के बल सारी गली में रेंगता हुआ इसके पास आए और इसके बूटों को चूमकर इसी तरह वापस अपने घर चला जाए। ये बहुत घिनौना और इंसानी वकार के मुनाफी सजा थी, लेकिन अंग्रेज की दहशत से लोग थर थरा रहे थे। चुनांचे मेरी आंखों के सामने दो मकानों में से दो आदमी निकलकर पेट के बल रेंगते इंस्पेक्टर हंटर के पास आए और इसके बूटों से मुंह लगाकर वापस चले गए। ये इंसानियत की तौहीन थी। मुझे बात बहुत बुरी लगी। मैं इस इंसानियत सोच खेल को खत्म करने के बारे में सोच रहा था कि एक मकान में से कोई आदमी बाहर न निकला। सिख थानेदार ने वहां जाकर आवाज दी कि मर्द बाहर आकर साहिब के हुक्म की तामील करे। पता चला कि इस घर में कोई मर्द नहीं, सिर्फ एक नौजवान लड़की ही है। इंस्पेक्टर हंटर ने चिल्लाकर कहा, इस लड़की से कहो वो खुद गली में पेट के बल रेंग कर इसके पास आए। सिख थानेदार ने यह हुक्म दोहराया। जब फिर भी मकान से कोई न निकला तो इंस्पेक्टर हंटर ने सिख थानेदार को पैद लहराकर इशारा किया। सिख थानेदार मकान में घुस गया
اور اندر سے ایک چادر پوش مسلمان لڑکی کو گھسیٹتا باہر نکال لایا۔ لڑکی چیخ رہی تھی، ہاتھ جوڑ کر بھیک مانگ رہی تھی۔ سکھ تھانے دار نے اسے گلی کے اینٹوں والے فرش پر گرا دیا اور بیت مارتے ہوئے گرجا، چل پیٹ کے بل رینگتی صاحب کے پاس۔ لڑکی پیٹ کے بل رینگنے لگی، وہ رو رہی تھی اور آہو فغاں کر رہی تھی۔ مجھ سے برداشت نہ ہو سکا، یہ عورت ہی کی نہیں بلکہ پوری انسانیت کی ذلت اور توہین تھی۔ میں نے پیچھے سے انگریزی میں انسپیکٹر ہنٹر سے کہا، اگر مجھے اجازت دو تو میں اس لڑکی کو بڑے آرام سے رینگتے ہوئے یہاں تک لے آؤں گا، وہ مزاحمت نہیں کرے گی۔ انسپیکٹر ہنٹر نے گردن گھما کر مسکرا کر میری طرف دیکھا اور بولا، ویل، ہم تمہیں اجازت دیتا ہے۔ میں خاموشی سے اٹھا اور گلی میں لڑکی کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے سکھ تھانے دار کو واپس بھیج دیا۔ اب میں زمین پر بیٹھ کر زاروں قطار روتی لڑکی کے کان کے قریب منہ لے جا کر کہا، میں بھی مسلمان ہوں، تمہارا بھائی ہوں، میں تمہیں یہاں سے نکال کر لے جا رہا ہوں، تم اپنی آنکھیں بند کر لو۔ پھر میں نے دل میں اپنی والدہ کا تصور کیا اور ان کا بتایا ہوا اسم خاص کا قدیم مصری منتر دہرا دیا۔ اس کے بعد رینگتے ہوئے اشکبار مصیبت زدہ لڑکی کے سر کو انگلی سے چھو دیا۔ کچھ عورتیں مکانوں کے چھجوں کی درزوں اور رد کھلی کھڑکیوں میں سے جھانک رہی تھیں۔ انہوں نے دیکھا کہ لڑکی غائب ہو گئی ہے۔ یہ بات گورا فوج، سکھ تھانے دار اور انسپیکٹر ہنٹر نے بھی محسوس کی، مگر مسلمان لڑکی غائب نہیں ہوئی تھی، بلکہ میری چنگلی کے برابر کے سائز کی ہو کر میرے پاؤں کے قریب پڑی اپنی نقطہ سی بھیگی آنکھوں سے مجھے ٹکر ٹکر دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اسے اٹھا کر جیب میں ڈالا اور بھاگ کر اس کے مکان کے دروازے میں داخل ہو گیا۔ پیچھے مجھے انسپیکٹر ہنٹر کا شور سنائی دیا۔ دروازے کے آگے سیڑھیاں تھیں۔ میں نے دروازے کو اندر سے کنڈی لگا دی اور سیڑھیاں چڑھ کر مکان کے چوبارے میں آ گیا۔ یہاں سے ایک زینہ اوپر چھت پر جاتا تھا۔ میں چھت پر آ گیا۔ دوسرے مکانوں کی چھتیں ساتھ ملی ہوئی تھی۔ میں ان کو پھلانگتا دوسری گلی کے ایک مکان کی چھت پر پہنچ گیا۔ نیچے جانے والا دروازہ کھلا تھا۔ اس مکان کی دوسری منزل پر آیا تو ایک عورت پانی کی بالٹی کے سامنے بیٹھی برتن دھو رہی تھی۔ مجھے دیکھتی اس نے ایک چیخ ماری۔ میں بھاگ کر سیڑھیوں کی طرف لپکا اور تیز تیز سیڑھیاں اتر کر نیچے گلی میں آ گیا۔ معزز سامعین حضرات، آتون کی یہ داستان حیات ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔